بچے کی تربیت وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کی جائے۔ اس حوالے سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں اور ان کی تربیت کے حوالے سے جو اپنے بیٹے کو باتیں ارشاد فرمائیں، ان کا ذکر موجود ہے۔ ان باتوں کو خاص طور پہ پیش نظر رکھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، شرک مت کر، بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اسماء میں، احکام میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور کسی کو اللہ رب العالمین کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے حکم ہے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کے بنیادی عقائد سکھائیں اور ان کے دینوں میں ان کو پختہ کریں، پوری طرح راسخ کریں۔ الادب المفرد کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں 3 باتوں کا خصوصی خیال رکھو۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ اور اپنے بچوں کو تلاوت قرآن پاک سکھاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ علیہم رضوان کی محبت، خود اللہ رب العالمین کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے برابر کسی اور سے مخلوق میں محبت نہیں کرتے۔ تو یہ محبت سکھانا یہ بھی عقیدے کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اور پھر باقاعدہ ان کو قرآن پاک پڑھنا سکھانا، پھر قرآن کے مفاہیم اور قرآن کے معنی اور قرآن کے احکام انہیں سکھانا تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آگے پھر اسی رکوع کے اندر مزید آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیہ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، انسان کا کوئی عمل اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ہاں اس نے آسمانوں کی فضاؤں میں یا زمین کی چٹانوں کی تہوں میں یا زمین میں کہیں بھی اس نے چھپ کر یہ عمل کیا ہو، یعنی زمین کی گہرائیوں میں چھپ کے عمل کیا، کسی غار میں چٹان کے نیچے چھپ کر کیا یا آسمانوں کی فضاؤں میں کیا، اللہ رب العالمین اس کے ہر عمل کو اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی سامنے لے آئے گا اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان نے جو ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کا صلہ انعام اللہ کی بارگاہ سے پالے گا، اگر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا، اس کی سزا بھی پالے گا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو حساب و کتاب والے دن کی فکر دلائی کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بے فکری کی زندگی نہ گزارے۔ اگر کسی نے کوئی برا کام تنہائی میں، خلوت میں، ایسی جگہ پہ کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا تو وہ بے فکر نہ ہو جائے، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ایک وقت آنے والا ہے، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور یہ عمل جو میں نے چھپ کر کیا کسی کو پتہ نہیں، اس عمل کے حوالے سے بھی مواخذہ ہوگا۔ اور اگر کوئی نیکی کی ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے تو اب وہ یہ نہ سمجھے بھی اس پر مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں نے تو ایسے خواہ ایک مشقت برداشت کی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، نہیں، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کو بروز قیامت بہترین اعلیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب انسان کو
اس بات کا احساس ہو جائے اور اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ میں نے جو بھی اس دنیا میں کام کرنا ہے اچھا یا برا تو اس کے اوپر حساب ہے. اچھا کروں گا تو اچھا صلہ ملے گا، برا کروں گا تو سزا ملے گی. ایک وقت آئے گا تو پائی پائی کا حساب ہوگا. جب یہ فکر ہوگی انسان کو اور یہ ذہن میں یہ بات پختہ ہوگی تو پھر وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے، اور آخرت میں پھر اس کام پر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو فکر آخرت بچوں کے ذہن میں ڈالنا، اللہ کا خوف اور حساب و کتاب کا خوف ان کے دلوں میں ڈالنا، راسخ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بار بار ان بچوں کو بٹھا کر ان کو یہ باتیں ان کے سامنے بار بار ذکر کی جائیں تاکہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کام کر رہے ہیں آخرت میں اس پر حساب و کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے مزید اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے نماز قائم کر. تو اقیم الصلاۃ جو قرآن میں آیا ہے یا اقیم الصلاۃ آیا ہے تو اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو بالکل سیدھا کر دینا. تو نماز کے حوالے سے سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے کہ نماز کو بالکل سیدھا کریں، یعنی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جتنی ہدایات، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے جتنے احکامات آئے ہیں ان سارے احکام کو پیش نظر رکھ کے ان کے مطابق نماز کو پڑھا جائے. اس میں طہارت کا درست ہونا اور انسان کی قلبی طہارت، قلب کا پاکیزہ ہونا، خشوع خضوع کا ہونا اور اس کا درست پڑھنا، جو پڑھ رہا ہے اس پہ توجہ کرنا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ بات ضرور ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح یہ بھی تصور ہو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، مزید مجھے بعد میں مہلت نہ ملے اور نماز پڑھنے کی. تو یوں توجہ کے ساتھ خشوع خضوع سے نماز پڑھے. تو اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر اور برائیوں سے روک، اور اس راہ میں جو لوگوں کی طرف سے تکالیف آئیں ان پر صبر کر. بے شک یہ بڑی ہمت اور بڑی جوامردی کا کام ہے. تو اب والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو نمازوں کا پابند بنائیں، نماز متعلقہ احکام سکھائیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں اقامت صلاۃ جیسے شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، نماز سے متعلق ان تمام احکام کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق نماز پڑھیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کو سکھائیں. پھر ساتھ ساتھ دین اسلام کا، اپنے نبی کے دین کا مبلغ بنائیں کہ بچے کے دنوں میں یہ بات ڈالیں کہ وہ آگے لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کرے، برائی سے روکا کرے. اور پھر اس راہ میں جو مشقت آئے، جو تکلیف آئے، لوگوں کے طعن و تشنیع سننے پڑیں، جس حوالے سے بھی تکالیف آئیں، وہ ان تکالیف کی وجہ سے دین کی تبلیغ اور دعوت دین کا کام، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ چھوڑے نہیں، پیچھے نہ ہٹے، بلکہ جو کچھ بھی ہو برداشت کرے، فیس کرے، مقابلہ کرے اور اس دین کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھے تا دم موت. یہ نبی کی سچی غلامی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی یہی کام کیا، سارے انبیاء نے یہی کام کیا، صحابہ علیہ رضوان، اہل بیت طہار علیہ رضوان نے یہی کام کیے ہیں نا، اولیاء کرام نے یہی کام کیا. اب ان کے راستے پہ چلنے کی آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ دعا مانگو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے پر چلا. تو ان کے راستے میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے دعوت دین، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آنا. جو اسلام سے دور ان کو اسلام میں لے کر آنا، اور جو مسلمان ہیں لے کر نیک عمل سے دور ان کو نیک عمل کی طرف لے کر آنا، اور جو برائی میں ملوث ہیں ان کو برائی سے روک کر ان کو بھی نیکی کی طرف لے کر آنا. تو یہ ہر مسلمان بچے کی ذمہ داری ہے، اور والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دین کا مبلغ بنائیں اور اس راہ میں جو مشقت آئے اس کے برداشت کرنے کا انہیں عادی بنائیں. آگے مزید فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اے میرے بیٹے جب کسی آدمی سے ملاقات ہو تو اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر. نہیں اب کسی سے ملاقات کر رہے ہو تو
طبیعت پہ وہ رنجیدگی کے آثار ہوں، پیشانی پہ بل ہوں، ناپسندیدگی کے آثار وہ چہرے پہ ظاہر نہ ہوں، یعنی یوں نہ لگے کہ یہ ملاقات کو ناپسند کر رہا ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، خندہ پیشانی سے مسکرا کر اچھے طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرو۔ جب کسی مسلمان سے آمنا سامنا ہو تو حدیث میں حکم ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو ہر صورت میں سلام کرو۔ اور پھر دیگر حدیث میں حکم ہے بخاری مسلم میں کہ سلام کو عام کرو۔ تو اپنے بچوں کو سکھایا جائے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی اپنے چہرے کے اوپر ناپسندیدگی کے آثار وہ ظاہر نہ کر، بلکہ خوشی سے، خندہ پیشانی سے، سنت کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق اس سے ملاقات کر۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے، خوش اسلوبی سے بات کیا کرو۔ پھر ساتھ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ زمین میں اکڑ اکڑ کے چلنا، گھمنڈ، تکبر، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی وصف ہے، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو حقیقت میں بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، انسان بڑا نہیں ہے۔ انسان وہ تو عاجز ہے، منکسر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو اس کی اپنی وصف ہے نا، عاجزی انکساری، اسی کو اختیار کرے۔ جو اللہ کی وصف ہے تکبر، تو اس کو اپنے اندر جگہ نہ دے۔ شیطان کو تکبر ہی نے برباد کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اللہ کی بارگاہ سے، کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ جو تکبر ہے، بڑا پانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اے میرے بیٹے، تکبر نہ کرو۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو تم پہنچ سکتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی بھی طاقت نہیں ہے زمین کو پھاڑ سکو، پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جاؤ؟ کس بنا پہ اکڑتے ہو؟ تو اپنی پیدائش اور اس کے مراحل پر غور کر لو کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، پھر اب تمہاری کیا حالت ہے، تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے، اس پہ غور کر لو۔ پھر جب موت آئے گی تو پھر قبر میں تمہارا کیا ہوگا، یہ دیکھ لو تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت۔ تو جب تمہارا گزرا ہوا زمانہ ماضی اور تمہارا حال جو اس وقت ہے، جو آنے والا زمانہ، اس پہ غور کرو تو ایٹومیٹک اپنے تکبر کو بھول جاؤ گے۔ تم کون سی ایسی چیز ہے جس میں تم اپنے کو بڑا سمجھتے ہو؟ تو اپنے بیٹوں کو تکبر سے بچاؤ۔ جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں نا تو پھر غصے میں آ جاتے ہیں، تو میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، تو نہیں مجھے جانتا۔ یہ سارے تکبر کے انداز ہیں۔ تو بچوں کو عاجزی انکساری کا پیکر بنایا جائے، کیونکہ جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو وہ ناپسند ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے بیٹے، چلنے میں میانہ روی، درمیانہ انداز، اعتدال کو اختیار کر۔ تو یہ بچوں کو تعلیم دی جائے کہ جب چلیں تو یہ نہیں کہ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے اوباش لڑکے بھاگتے ہیں، نہ اس طرح مریض ہو کر چلیں کہ کوئی سمجھے کوئی بیچارہ بیمار ہے۔ درمیانی چال چلیں، یہ وقار سے، اطمینان سے، سکون سے چلیں۔ قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی اس کے بارے میں حکم فرمایا گیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر بڑے پر اطمینان اور پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے۔ تو اے میرے بیٹے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں درمیانہ انداز اختیار کر۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کچھ نیچا، کچھ پست، کچھ آہستہ رکھ۔ بے شک سب سے بری آواز گدوں کی آواز ہے، گدھے کی آواز بری ہے۔ جو گدھا جب بولتا ہے تو وہ چلاتا ہے۔ تو ہمیں یہ حکم فرمایا گیا، ہمارے بچوں کو تعلیم دیں کہ بچے جو نا وہ شور و غل نہ کریں، شور نہ بچائیں، چیخ چیخ کے بات نہ کریں، بلکہ درمیانہ اور کچھ آواز کو لہجے میں پستی اور نرمی رکھ کے بات کریں۔ یہ بچوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ تو ہم اس حوالے سے بھی غور کریں کہ جب کسی سے بات ہوتی ہے، تھوڑا جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر آوازیں کتنی بلند ہو جاتی ہیں، بالکل۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہر حال میں کوشش کریں آواز کچھ پست ہو اور اچھے انداز سے وہ بات کی جائے۔ اچھا، یہ وہ احکام ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحتوں کی شکل میں یہ سکھائے تھے
تو والدین کی ذمہ داری ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کی ولادت کے حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق وہ عمل کرے، اور پھر یوں بچہ بڑا ہوتا چلا جائے تو شریعت نے جو اس کے لیے احکامات دیے ہیں تمہارے والدین اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تو یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر۔ اللہ نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اب اس اولاد سے متعلقہ جو اللہ کی ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کرو گے تو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ہوگا۔ ورنہ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن عمل میں آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، دیگر احکام پہ عمل نہیں کر رہے، بچوں کو اس پہ نہیں چلا رہے، تو یہ تو شکر نہیں، یہ تو ناشکری ہے۔ تو شکر کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اور جس مقصد کے لیے دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے اور اس نعمت کے عطا کردہ مقصد کو اس کو حاصل کیا جائے اور اس کا حصول یقینی بنایا جائے۔ جس مقصد کے لیے جو نعمت دی گئی تو اگر وہ مقصد آپ اسے حاصل نہیں کرتے تو پھر وہ ایک ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آنکھیں کس لیے دی ہیں، کان کس لیے دیے ہیں، زبان کس لیے دی ہے، ہاتھ پاؤں یہ دل کس لیے دیا ہے، دل و دماغ کس لیے دیا ہے، یہ ساری چیزیں اطاعت کے لیے دی ہیں۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، چلنا پھرنا، سوچنا یہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہو، اس کی فرمانبرداری کے زمرے میں ہو اور اس سے ہٹ کر نہ ہو، یہ ہے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا شکر۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن